السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تعریفیں، حمد و ثنا، عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے، رب ہے، رزاق ہے، خالق و مالک ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں۔ رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے، تمام مہینوں کا وہی رب ہے۔ اس کی عبادت کا تعلق کسی مہینے یا موسم سے نہیں ہے۔ رمضان ہو یا شوال ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صبح ہو یا شام ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، اس کی عبادت ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ الہ العالمین ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی وہ عبادت کے متعلق کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اس پیارے نبی امام الانبیاء
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو جنت کا راستہ دکھایا، اس میں لے جانے والا عقیدہ اور عمل بتا دیا، اور ہر وہ راہ جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس سے آگاہ اور متنبہ فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 13 شوال 1446 ہجری مطابق 11 اپریل 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سن رہے ہیں مسجد عزیزیہ میں۔ جس موضوع پر آج کا خطبہ ہوا ہے بڑا شاندار اور بہت اہم اور ضرورت والا موضوع، اور وہ ہے غفلت ایک خطرناک بیماری۔ غفلت ایک خطرناک بیماری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے آپ جانتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جسم جب سوتا ہے تو احساس اس کا ختم ہوتا ہے۔ جسم کا احساس، جسم کو نہیں پتہ نیند میں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے اور پیچھے۔ اور جب جسم سوئے آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے، اور اطراف کا یا قریب ہو یا دور ہو اس کا احساس نہیں رہتا ہے نا؟ یہ سب جانتے ہیں یہ چیز۔ بالکل اسی طرح جب دل سو جائے اور دل پر غفلت طاری ہو جائے تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے، شعور مفقود ہو جاتا ہے۔ آنکھیں رہتی ہیں لیکن انسان دیکھتا نہیں ہے، کان ہوتے ہیں لیکن انسان سنتا نہیں ہے، جو چیز چاہیے وہ مفقود ہوتی ہے، جو کرنا ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے، نہ اپنی آخرت کی اس کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ جنت کو پانے کا کچھ احساس باقی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ دیکھیے غافل لوگ، اللہ نے ایسے ہی غفلت کرنے والے انسانوں، غافلوں کے بارے میں بیان فرمایا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں کے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ یہ غفلت والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا، آنکھ ہیں لیکن حق کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا، جنت کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا، کان ہے لیکن حق بات سنتے نہیں، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ تو جیسے جانور کو آنکھیں ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی جانوروں کی طرح اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جانور کو تو ہارن مارو تو ہٹ جاتا ہے گدھا بھی راستے میں سے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہ غافلوں کے بارے میں، کیونکہ آخری میں کیا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔
غفلت خطرناک قسم کی بیماری ہے جو دل کو لگتی ہے. اب جب دل غافل ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے. مقصد حیات دل بھول جاتا ہے. پتہ نہیں انسان کو کہ کیوں پیدا کیا گیا. وہ اپنی دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور کوئی فکر اس کو جنت کے پانے کی یا جہنم کی آگ سے بچانے کی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ غافل ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ غافل ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو کھیلتے کھیلتے سنتے ہیں. ان کے دل غافل ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. مطلب قیامت قریب ہے، دور نہیں ہے. دن ختم ہو رہے ہیں، نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں. انسان اپنی قیامت کی طرف جا رہے ہیں اور اس دن حساب ہوگا، بدلے دیے جائیں گے. لیکن لوگ غفلت ہیں، لوگ غافل زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی طرف سے نصیحت والی بات کوئی بھی آتی ہے تو کھیل کود میں سنتے ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کھیل میں لگ کر غافل ہو چکے ہیں. غافل انسان اللہ کی ملاقات کی فکر میں نہیں رہتا ہے، نہ اس کی کوئی تیاری کرتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ پوچھے گا، اس کو بتانا ہے، وہ حساب لے گا، وہ سوال کرے گا. اس کی کوئی فکر غافل انسان کو نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غافل ہے، دنیا میں مشغول ہے. اس کا دل دنیا کی نشے میں چور ہے. اب جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نشے کی حالت میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے. نشے کی حالت میں وہ کیسے رہتا ہے؟ ایک کے بعد ایک دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں، ایک کے پیچھے ایک حرام کاموں میں، نافرمانیوں میں، مال بٹورنے میں، اولاد کو جائیداد کو بنانے میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، شہوتوں کو پورا کرنے میں اس کی زندگی مصروف رہتی ہے. قبر کے سوالات، اس کی جوابات کی تیاری، قبر کے عذاب سے بچنا، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر اس کو نہیں ہوتی ہے. یہ غافل کے علامت ہوتی ہے. یہ غفلت کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بے شک جن لوگوں کو ہمارے ملاقات کی امید نہیں ہے، بے شک وہ لوگ جنہیں امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے ہماری آیات سے غافل ہیں. یہ جہنمی لوگ ہیں. اللہ فرمائے ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اولئک، اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو، آمین یا رب. اولئک مأواہم النار، یہ لوگ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کے کیے کی سزا. غفلت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور نافرمانیوں میں مشغول کر دیتی ہے. غفلت انسان کو آخرت سے پہلے دنیا کی سزائیں دلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
غافل لوگوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر لو غفلت جتنی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، شہوتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جیسے شراب پی کر انسان نشے میں مست رہتا ہے، اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی کیونکہ نشے میں پڑا ہوا ہے۔ غفلت بھی ایسا ہی نشہ ہے جو انسان کو آخرت سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ کتنا ذکر قرآن میں غافلوں کا ہے، غفلت کے بارے میں اللہ نے کتنی جگہ قرآن میں بیان کیا تاکہ بندے غفلت سے دور رہیں، اپنے آپ کو غافل نہ کریں اور اس بیماری سے خود کو بچا لیں۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہمیں ملتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا قوم کے بارے میں ہم نے بدلہ لیا ان سے اور پانی میں ان کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آیتوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا اور ہماری آیتوں سے وہ غافل بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے غافلوں کو اللہ نے پکڑا اور ان کو سزا دی۔ قیامت کے دن بھی حسرت و ندامت کا شکار ہوں گے ایسے غافل لوگ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ڈراؤ ان کو قیامت کے دن سے جو حسرت والا دن ہوگا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غافل ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ غافلوں کا حال قیامت کے دن بہت برا ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن ایسے غافل لوگ جو دنیا میں غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، ان کا بہت برا حال ہوگا، انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ آگ میں جلائے جائیں گے، نکلنے کی تمنا کریں گے لیکن تمنا پوری نہیں ہوگی، افسوس کریں گے اپنی غفلتوں پر اور کہیں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم سنتے، اگر ہم سمجھتے تو آج ہم دوزخ کے ان عذابوں میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غفلت سے بچا کے رکھے۔ غفلت کے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے دو اہم سبب خطیب صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک سبب غفلت کا، کیوں غفلت کی زندگی آ جاتی ہے، انسان کیوں غافل ہو جاتا ہے یا غفلت کی زندگی میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ ایک وجہ ہے نافرمانی۔ اگر گناہ ہوتے رہیں، توبہ نہ ہو، گناہوں سے نہ بچا جائے تو پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ مہر لگ گئی مطلب غفلت، اور دل غافل رہتا ہے نا اثر۔ کیوں؟ برائیوں کی وجہ سے، بما كانوا يكسبون۔ دوسری ایک بڑی وجہ غفلت کی ہوتی ہے، مطلب غفلت کیوں آتی ہے زندگی میں، اس کی ایک وجہ گناہ، دوسری دنیا میں زیادہ مصروف رہنا۔ دیکھیں، دنیا میں دنیا کی لذتوں کو پانے کی فکر میں زیادہ رہنا۔ اللہ نے فرمایا ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، موج مستی کرنے دو، آرزوؤں میں رہنے دو، ان کی آرزویں انہیں تباہ کر دیں گی اور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا بڑا ایک سبب ہوتا ہے غفلت کا، اور وہ ہے غافلوں کی صحبت۔ ایک انسان غفلت میں نہیں ہے، ایک انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے، ایمان والے، اب اگر اس کی صحبت ہو جائے غافل، کوئی اس کا غافل دوست جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس صحبت کا اس پر اثر پڑے گا، یہ اچھا انسان بھی برا ہو کر اس کی طرح غافل ہو جائے۔ کیوں؟
کیونکہ دوستی اثر کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ تو غافلین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غفلت کرنے والوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو ہماری حالت بھی ان کی طرح ہو جائے گی، غافلین کی طرح۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ رمضان کے بعد عام طور پر لوگ عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ غفلت دیکھیے، یہ موضوع کیوں اختیار کیا؟ میں نے کیوں کہا شاندار موضوع؟ اس لیے کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا ہفتہ۔ زندگیاں عام طور پر دیکھیں لوگوں کی، رمضان میں ان کی کیا حالت تھی، شوال میں ان کی کیا حالت ہے۔ ایک غافل کی پہچان یہ ہے کہ وہ رمضان میں اللہ کو یاد کرتا ہے، رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس کو غافل نہیں کہے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک مہینہ عبادت کر کے شوال میں اللہ کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، واللہم انک عفو بھول گیا جو کئی بار پڑھا، اور توبہ استغفار بھول گیا، غریب مسکینوں کو بھول گیا، صلہ رحمی بھول گیا، ساری چیزیں بھول گیا جو رمضان میں اس کو یاد تھی۔ یہ غفلت نہیں ہے، غفلت ہے، دل غافل ہو گیا ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے کیا بولوں میں، دنیا کی مصروفیات دیکھیے زندگی میں ہماری، ہم نے اپنے آپ کو کتنا دنیا میں رکھا ہے اور کتنا آخرت کی فکر میں ہے۔ صبح اور شام، دن اور رات، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دن میں بھی دنیا کی فکر میں ہیں، شام میں بھی دنیا کی فکر میں ہیں۔ صبح اور شام دنیا 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 دنیا، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یعنی دل ہمارا دنیا سے زیادہ لگا ہوا ہے، جنت کی فکر کم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فجر پڑھ لیے، ظہر پڑھ لیے، عصر پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، اب تو پکا جنت میں جائیں گے۔ فجر پڑھ رہے ہیں، ذرا حالت دیکھیے، ہاں فجر پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ نماز میں امام صاحب فجر میں کون سی سورہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ ایک چیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ لیجیے، ہاں پڑھ لیے، اس کے بعد پوچھیے اپنے ساتھی سے کون سی سورت پڑھے آج امام صاحب، کون سی آیت پڑھے؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ غفلت نہیں ہے، یعنی نماز میں بھی غافل، عبادت میں ہے۔ ظہر پڑھتا ہے، مسجد آتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے اقامت کا، اب نماز کھڑی ہوگی، بیٹھ کر دنیا کی باتیں یا فون میں دنیا میں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ غافل ہے۔ اس کو اتنی فکر نہیں ہے کہ یہ فون جو جیب میں رہنے دوں، سوئچ آف ہے، سائلنٹ پر رہوں، یا ایروپلین موڈ پر، ایئرپورٹ پر تھوڑا قرآن پڑھ لوں، تھوڑا دعا کروں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، غافل ہے۔ انتظار کرتا ہے بس جلدی سے اقامت ہو جائے، فٹ 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 4 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر کر بھاگوں دنیا۔ پھر اثر پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تو چھوڑیں ان کی بات جو پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ ظہر کیوں بزی ہیں دنیا میں۔ غفلت کس حد تک چلی گئی ہماری، ذرا دیکھیے۔ یعنی مسجدوں میں بھی ہم غافل ہیں، مسجد میں بیٹھ کر۔ غفلت کا یہ عالم ہے کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں اس غفلت سے، ہماری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ شوال کے روزے کہاں یاد آئیں گے؟ قرآن پڑھنا، بھائی آپ مسجد آ گئے، آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ باقی ہیں اقامت کے لیے، آپ پڑھ سکتے ہیں نا، کوئی آئے تھے قرآن لو، پڑھو، کچھ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو، دعا کرو۔ ایسے کیسے غافل ہیں کہ اس کی بھی فکر نہیں ہے؟ پھر حلال و حرام کی فکر نہیں، گناہ ہو رہے ہیں، جنت پانا، کچھ جنت کے لیے عمل کرنا، کچھ نہیں۔ غفلت اتنی زیادہ ہے لوگوں کی، اللہ محفوظ رکھے، سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہدایت و ضلالت کا مالک اللہ ہے، اور اگر دل غافل ہو جائے آخرت سے
تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ غفلت کی زندگی میں پڑھ کر ایک دن کیا ہوتا؟ روح قبض ہو جاتی غفلت کی حالت۔ کیا ہوا؟ فلاں صاحب انتقال ہو گیا، اچانک ڈیتھ، موت آ جاتی، ختم۔ اچھا موت کے وقت غافل تھے، کس حالت میں موت آئی؟ غافل تھے۔ اس سے پہلے کیا کیا؟ غفلت کی زندگی گزاری۔ غفلت میں انسان پڑھ کر اس کی صبح ختم ہو جاتی، شام ختم ہو جاتی، دن ختم، رات ختم، مہینوں ختم، سال ختم، زندگی ختم۔ آخرت میں پچھتاوے کے سوا، ندامت کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بی کیئرفل، میں اور آپ، یہ غفلت بہت خطرناک چیز ہے، یہ غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ صبح اور شام یاد کرنا اللہ کو، صبح ہوتے ہی دیکھنا، صبح ہو گئی، اللہ نے زندگی دی ہے، اب کیا میں خیر کے کام کروں؟ دیکھیں خطبے کا موضوع یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ دیجئے، تجارت چھوڑ دیجئے، گھر کا سامان سودا مت لائیے، بیوی کے ساتھ مت بیٹھیے، بچوں کے ساتھ مت بیٹھیے، یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو دنیا، یہ واجبات میں یہ مسئولیت ہے، آپ یہ تو کرنا ہے کام، لیکن اس کے علاوہ کی باتیں ہو رہی ہیں جو فرائض، واجبات اور آخرت کی فکر جو ختم ہو جاتی ہے غفلت میں پڑھ کر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو کام ہے ضروری، آپ پیسے کمانے کے لیے جائیں، حلال ڈیوٹی کریں، آپ تجارت کریں، آپ تاکہ آپ کا گھر چلے اور کئی چولہے جلیں۔ مسکینوں کو کیسے کون خیال کرے گا اگر آپ نے تجارت نہیں کی تو؟ آپ کمائیں، محنت کریں، بات اس کی نہیں ہو رہی، یہ غفلت نہیں ہے، وہ تو حلال چیز ہے اور اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے کہ آپ پیسے حلال راستے سے کما رہے ہیں۔ غفلت دوسری چیز ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا محاسبہ کریں، میں اور آپ ہر دن اپنے آپ کو دیکھیں، ہر دن 24 گھنٹے ایسے نہ گزرے میری اور آپ کی زندگی میں کہ ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا۔ خود کا جائزہ لے لیں، میں میرا آپ اپنا، بھئی آج اب جمعہ ہے نا، آج صبح سے اب تک کیا کیا میں نے، آپ نے کیا کیا ابھی جمعہ سے صبح؟ تھوڑا سوچیں بھی آپ، یہ تو ترجمہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھنا جائیں، رات میں سونے سے پہلے یاد کر لیں تھوڑا سا۔ جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھا بیان کیا ہے، سب سے اچھا وقت محاسبے کا آدمی جب بستر پر جائے سونے کے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے دنیاوی مشغولیت، جیسے ڈیوٹی نہیں ہوتی اس وقت، تجارت نہیں ہوتی ہے، بس سونا رہتا ہے انسان۔ تو سونے سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لے لے، دیکھے کہ صبح سے رات تک اس کی کیسے گزری۔ یہ صبح سے یہ سوتے، جیسے رات میں کوئی 11 بجے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو صبح فجر سے 11 بجے تک کا وقت اس کا کہاں گزرا؟ اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں تھیں، سنت تھے، نفل تھے، حلال چیزیں تھیں، ذمہ داریاں تھیں، یہ تمام ادا ہوئی نہیں ہوئی، تلاوت ہوئی نہیں ہوئی، توبہ ہوئی نہیں ہوئی، خیر کے کام ہوئے نہیں ہوئے، دنیا کی ضروری کام ہوئے نہیں ہوئے، تمام چیزوں کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اگر خیر ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ خیر اس کا قبول فرما، اور اگلے دن اس سے زیادہ کرنا ہے۔ تھوڑا آج کم ہوا خیر کا کام، کل زیادہ کرنا ہے۔ اگر بصورت دیگر وہ اپنا جائزہ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوتاہی ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں نے کچھ نہیں پڑھا صبح سے اب تک، میں نے زیادہ خیر کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ گناہ ہو گئے ہیں، فلم دیکھ لیا، گانے گا لیا، گانے سن لیا، یا جھوٹ بول دیا، دھوکے دے دیا، حرام کام ہو گئے، تو توبہ کر لے سونے سے پہلے، کیا پتہ آنکھ کھلے یا نہ کھلے، توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ کر سوئے کہ اللہ کل سے غفلت نہیں کروں گا، کل سے غفلت نہیں کروں گا۔ اٹھتا ہے تو موقع مل رہا ہے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کا، مر جائے تو توبہ کر کے تو مر گیا، ہر دو صورتوں میں فائدے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غفلت کی زندگی سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ بنائے، ذاکرین میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و
अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।